بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 291 اور دوسری قسط ہے معارف و مسائل، بخل کی تعریف اور اس پر سزا کی تفصیل. پیج ہے 252. وی لاگ نمبر کی دوسری قسط ہے معارف القرآن جلد دوم، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 186. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. پختہ تر ہے گردش پے ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. ناظرین، وی لاگ نمبر 291 اور دوسری قسط ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. معارف و مسائل. مذکورہ 7 آیتوں میں سے پہلی آیت میں بخل کی مذمت اور اس پر وعید مذکور ہے. ناظرین، بخل کی تعریف اور اس پر سزا کی تفصیل. بخل کے معنی شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اس لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شائد ہے. اور جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں، البتہ معنی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے. اس قسم کا بخل حرام نہیں مگر خلاف اولا ہے. بخل ہی کے معنی میں ایک دوسرا لفظ بھی احادیث میں آیا ہے، یعنی شو. شین ایک کو 2 دفعہ پڑھنا ہے. شو، اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمے جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے، اس پر مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا رہے تو وہ بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابداً. روایت ہے نسائی کی. یعنی شح اور ایمان کسی مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یہ دونوں چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، شح اور ایمان. بخل کی جو سزا اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے روز جس چیز کے دینے میں بخل کیا، یعنی جس چیز کے دینے میں بخل کیا اور اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس کی تفسیر رسول اللہ نے یہ فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی مال عطا کیا، یعنی مال عطا فرمایا، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے کا تونک بنا دیا جائے گا. وہ اس شخص کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا سرمایہ ہوں. پھر حضور نے یہ آیت پڑھی جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں. ناظرین، دوسری آیت میں یہود کی ایک سخت گستاخی پر تنبیہ اور سزا کا ذکر ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے زکوٰۃ و صدقات کے احکام قرآن سے بتلائے تو گستاخ یہود یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ
فقیر و محتاج ہو گیا ہے، فقیر بھی ہو گیا، محتاج بھی ہو گیا، اور ہم مالدار ہیں، جب ہی تو ہم سے مانگتا ہے، نعوذ باللہ من۔ ظاہر یہ ہے کہ اس بیہودہ قول کے موافق ان کا اعتقاد تو نہ ہوگا، مگر رسول اللہ کی تکذیب کے لیے کہا ہوگا کہ اگر قرآن کی یہ آیات صحیح ہیں تو ان سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ فقیر و محتاج ہو۔ ان کا یہ لغو یعنی جھوٹ استدلال تو بداہتاً باطل ہونے کی وجہ سے قابل جواب نہ تھا، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم صدقات کا اپنے نفع کے لیے نہیں، خود اصحاب مال کے نفع دینی اور دنوی کے لیے ہے، مگر اس کو کہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا عنوان اس لیے دیا گیا ہے کہ جس طرح قرض کی ادائیگی ہر شریف آدمی کے لیے ضروری اور یقینی ہوتی ہے، اسی طرح جو صدقہ انسان دیتا ہے اس کی جزا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے ایسی قرار دیتے ہیں جیسے کسی کا قرض دینا ہو۔ جو شخص اللہ کو کائنات کا خالق اور مالک جانتا ہے اس کو ان الفاظ سے کبھی شبہ نہیں ہو سکتا جو گستاخ یہودیوں کے اس قول میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس شبہ کا جواب تو دیا نہیں، صرف ان کی اس گستاخی اور رسول اللہ کی تکذیب اور آپ کا استہزاء کرنے کے متعدد شدید جرائم کی سزا میں یہ فرمایا کہ ہم ان کے گستاخانہ کلمات کو لکھ کر رہیں گے تاکہ قیامت کے روز ان پر حجت تمام کر کے عذاب دیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہود کی اس گستاخی کے ذکر کے ساتھ ان کا ایک دوسرا جرم یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی صرف تکذیب و استہزاء ہی نہیں کی بلکہ قتل کر ڈالنے سے بھی باز نہیں رہے۔ تو ایسے لوگوں سے کسی نبی اور رسول کی تکذیب یا استہزاء پر کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کفر و معصیت پر دل سے راضی ہونا بھی ایسا ہی عظیم گناہ ہے۔ کفر و معصیت پر دل سے راضی ہونا بھی ایسا ہی عظیم گناہ ہے، یہ شہ سرخی ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ رسول اللہ اور قرآن کے مخاطب یہود مدینہ ہیں، اور قتل انبیاء کا واقعہ ان سے بہت پہلے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ تو اس آیت میں قتل انبیاء کو جرم ان مخاطبین کی طرف کیسے منسوب کیا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہود مدینہ اپنے سابق یہودیوں کے اس فعل پر راضی اور خوش تھے، اس لیے یہ خود بھی قاتلین کے حکم میں شمار کیے گئے ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا اپنی تفسیر میں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر اور معصیت میں داخل ہے۔ رسول کریم کا ایک ارشاد اس کی مزید توضیح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا یہاں موجود نہیں، یعنی وہ ان کے گناہ کا شریک نہیں، اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں موجود نہیں مگر ان کے اس فعل سے راضی ہے وہ باوجود غائب ہونے کے ان کا شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ انتہی اس آیت کے اخیر اور تیسری آیت میں ان گستاخیوں کی سزا یہ بتلائی گئی ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈال کر کہا جائے گا کہ اب آگے میں جلنے کا مزہ چکھو، اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، اب اس آگ میں جلنے کا مزہ تم چکھو جو تمہارے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں۔ چوتھی آیت میں انہی یہود کا ایک افتراء و بہتان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ کی تکذیب کے لیے یہ حیلہ پیش کیا تھا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ صدقات کے مال کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دیے جاتے تھے اور آسمانی آگ ان کو آ کر جلا دیتی تھی، یہی علامت صدقات کی قبولیت کی ہوتی تھی۔ رسول اللہ اور آپ کے امت کو حق تعالیٰ نے یہ خاص امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اموال صدقات آسمانی آگ کی نظر کرنے کی بجائے مسلمان فقیروں اور محتاجوں کو دیے جاتے ہیں، کیونکہ پچھلے انبیاء کے طرز مذکور کے یہ طرز خلاف تھا، اس لیے اس کو مشرکین نے بہانہ بنایا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کو بھی یہ معجزہ عطا ہوتا کہ آسمانی آگ اموال صدقات کو کھا جاتی۔ اس پر مزید یہ جرأت کی کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھا کہ اس نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان نہ لائیں جس سے یہ معجزہ آسمانی آگ کے آنے اور مال صدقہ کو جلانے کا صادر نہ ہو۔ چونکہ یہود کا یہ دعویٰ
بالکل بے دلیل اور باطل تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا ہے، اس کا جواب دینے کی تو ضرورت نہ تھی۔ ان کو انہی کے مسلمہ قول سے مغلوب کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا عہد لیا ہے تو پھر جس انبیاء سابقین نے تمہارے کہنے کے مطابق یہ معجزہ بھی دکھلایا تھا کہ آسمانی آگ مال صدقہ کو کھا گئی ہے تو تم ان پر تو ایمان لاتے، مگر ہوا یہ کہ تم نے ان کی بھی تکذیب ہی کی بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگرچہ یہود کا یہ دعویٰ اور مطالبہ قطعاً غلط تھا، لیکن اگر حضور اکرم کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ہو جاتا تو شاید ایمان لے آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ محض اناد اور ہٹ درمی سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کے کہنے کے مطابق معجزہ ہو بھی جاتا جب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ ناظرین، 5ویں آیت میں رسول اللہ کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی تکذیب پر آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ یہ معاملہ تو سبھی انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔ ناظرین، سب ہیڈنگ اس کا فکر آخرت سارے غموں کا علاج اور شبہات کا جواب ہے۔ فکر آخرت سارے غموں کا علاج اور شبہات کا جواب ہے۔ 6 آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر کبھی کسی جگہ کافروں کو غلبہ ہی ہو جائے اور دنیا کی عیش و عشرت پوری مل جائے اور مسلمانوں کے اس کے برعکس کچھ مصائب و مشکلات اور اسباب دنیا کی تنگی بھی پیش آ جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ نہ غمگین ہونے کی، کیونکہ اس حقیقت سے کسی مذہب و مشرب والے کو اور کسی فلسفہ والے کو انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی رنج و راحت دونوں چند روزہ ہیں۔ چند روزہ ہیں، کوئی جاندار موت سے نہیں بچ سکتا، اور دنیا کی راحت و مصیبت اکثر تو دنیا ہی میں حالات بدل کر ختم ہو جاتی ہے، اور بالفرض دنیا میں نہ بدلی تو موت پر سب کا خاتمہ ہو جانا یقینی ہے۔ عقل مند کا کام اس چند روزہ راحت و رنج کی فکر پر پڑے رہنا نہیں، بلکہ ما بعد الموت کی فکر کرنا ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ دوران بقا چو بعد صحرا با گذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا با گذشت۔ اسی لیے اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا اور پھر آخرت میں اپنے عمل کی سزا و جزا پائے گا، جو شدید بھی ہوگی اور مدید بھی۔ تو عقل مند کو فکر اس کی کرنی چاہیے۔ اس کی روح سے کامیاب صرف وہ شخص ہے جس کو دوزخ سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، خواہ ابتداءً ہی جیسا کہ صلحاء و عباد کے ساتھ معاملہ ہوگا، یا کچھ سزا بھگتنے کے بعد جیسا کہ گناہگار مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، مگر مسلمان سب کے سب آخر کار جہنم سے نجات پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی راحتوں اور نعمتوں کے مالک بن جائیں گے، بخلاف کفار کے کہ ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اگر دنیا کی چند روزہ راحت پر مغرور ہوں تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اسی لیے آخر آیت میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ عموماً یہاں کی لذتیں آخرت کی شدید کلفتوں کا ذریعہ ہوتی ہیں اور یہاں کی تکالیف بیشتر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا آخری ہیڈنگ ہے، اہل حق کو اہل باطل سے ایذائیں پہنچنا ایک قدرتی امر ہے اور سب کا علاج صبر و تقویٰ ہے۔ 7ویں آیات ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے جس کا ذکر اجمالی ابھی مذکورہ صدر دوسری آیت میں آ چکا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب آیت میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی ہے، جس میں ایک بلیغ عنوان میں صدقہ و خیرات اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس میں بلیغ عنوان میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ یہاں دو گے اس کا بدلہ آخرت میں ایسا یقینی ہو کر ملے گا جیسا کسی کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک جاہل یا معاند یہودی نے اس کو سن کر یہ الفاظ کہے، ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء۔ حضرت صدیق اکبر کو اس کی گستاخی پر غصہ آیا اور یہود کے ایک تماچا رسید کیا۔ یہودی نے رسول اللہ سے شکایت کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،
لَتُبْلَوُنَّ فی اموالکم و انفسکم، جس میں مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ دین کے لیے جان و مال کی قربانیوں سے اور کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی بد زبانی کی ایذاؤں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ سب ان کی آزمائش ہے، اور اس میں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر سے کام لیں اور اپنے اصل مقصد یعنی تقوی کی تقوی کی تکمیل میں مصروف رہیں، ان کی جواب دہی کی فکر نہ کریں، فکر میں نہ پڑیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سر میداں میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، تیری چاہت کی دعوت میں سر بازار یوں پھرنا، میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو، وفا کی راہ میں چلتے ہیں، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوانے ہد ہد کے، غبار راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوانے ہد ہد کے، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوان ہد ہد کے، غبار راہ کو ملنا، غبار راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔